سنو جی، بارش کا موسم آنے والا ہے اور اس بار میں بارش میں کھانا کھوجنے نہیں جاؤں گی۔ کیا ہوا؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ہاں، بارش کے پانی سے میرے پنکھ بھیگ جاتے ہیں اور بھیگے ہوئے پنکھ سے مجھے ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ اتنی سی بات؟ اس بارش میں تم چھاتا لے کر باہر نکلنا۔ نہیں جی، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ تم بس بارش میں ساری کھانے پینے کی چیزیں جمع کر کے رکھ لو۔ ہاں ہاں، میں کچھ انتظام کرتا ہوں۔ اگلی صبح چیل جنگل میں کھانے کا انتظام کرنے جاتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ارے واہ، آج موسم اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی پہلے کچھ کھا لیتا ہوں اور پھر آرام کروں گا۔ ادھر چیل کی پتنی اس کے گھر میں انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک یہ نہیں آیا۔ میری یہاں بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ کیا کروں، کیا کھاؤں؟ شام ہونے چلی تھی۔ سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں آنا شروع کر دیے تھے۔ چیل نیند سے اٹھ جاتا ہے۔ ارے باپ رے، شام ہونے والی ہے، میں اتنی دیر تک سو گیا۔ کچھ تو کھانے کی چیزیں کھوجنی ہوگی۔ کچھ دور آگے جانے پر چیل کو ایک گھونسلہ دکھتا ہے جس میں ایک انڈا تھا۔ چیل اسے لے کر آ جاتا ہے۔ کیوں جی، میں یہاں بھوک سے تڑپ رہی ہوں اور تم اب آ رہے ہو؟ کیا کروں، آج تو کھانا مل ہی نہیں رہا تھا۔ دن بھر میں کھانا ہی کھوجتا رہا، اب جا کر یہ انڈا ملا ہے۔ اتنے سے میرا کیا ہوگا؟ کل زیادہ انڈے لے کر آنا۔ میں ایسے روز روز نہیں جا سکتا، تمہیں بھی کھانا کھوجنے جانا چاہیے۔ تم نے مجھ سے شادی کی ہے اور تمہیں ہی میری ساری چیزیں لانی ہوگی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ رات میں بارش شروع ہو گئی تھی۔ سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ اگلی صبح بھی تیزی سے بارش ہو رہی تھی۔ سنو جی، جلدی جلدی جاؤ اور کچھ کھانے کو لے آؤ۔ ہاں جاتا ہوں، اتنی صبح بھی کون اٹھتا ہے؟ بارش میں چیل چلا جاتا ہے۔ چیل اڑتے اڑتے جا رہا تھا۔ کچھ دور پر اسے ایک گھر ملتا ہے۔ جا کر دیکھتا ہوں کون گھر پر ہے۔ چیل باہر سے جھانکتا ہے۔ اندر ٹونی اور اس کے بچے آرام کر رہے تھے۔ ابھی یہیں چھپ کر بیٹھتا ہوں، جب یہ باہر جائے گی تو اس کے بچے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اٹھو بچوں، صبح ہو گئی ہے، میں باہر جا رہی ہوں، اپنا دھیان رکھنا۔ ٹھیک ہے مما، ہم لوگ دھیان رکھیں گے۔ ٹونی بارش میں چلی جاتی ہے۔ ارے واہ، یہی صحیح موقع ہے، دونوں بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ چیل ٹونی کے دونوں بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ارے واہ، آج چڑیا کے بچے لائے ہو، آج کھانے میں تو مزہ آئے گا۔ ہاں، 2 بچے ہیں، ایک ایک کر کے کھانا۔ ادھر ٹونی اپنے گھر میں آتی ہے، اسے کہیں بھی بچے نظر نہیں آئے۔ ٹونی اپنے بچوں کو کھوجنے جاتی ہے۔ وہ مینو موسی کے گھر جاتی ہے۔ مینو موسی، باہر آؤ۔ ہاں ٹونی، کیا ہوا؟ موسی، تم نے میرے بچوں کو دیکھا ہے کیا؟ وہ گھر پر نہیں ہے۔ نہیں ٹونی، میں تو صبح سے گھر پر ہی تھی، میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے مینو موسی، میں جاتی ہوں۔ ٹونی سب کے پاس پوچھنے جاتی ہے لیکن اس کے بچے نہیں ملتے ہیں۔ دھیرے دھیرے چیل سب کے گھروں میں جاتا ہے اور انڈے اور بچے کو چرانے لگتا ہے۔ جب جنگل میں سبھی کے انڈے اور بچوں کی چوری کرنے کی خبر آئی، سبھی ایک جگہ میٹنگ بلاتے ہیں۔ اس میں رومی چڑیا کہتی ہے، جنگل میں سبھی کے بچے اور انڈے غائب ہو رہے ہیں، یہ سب کون کر رہا ہے؟ کسی کو پتا ہے کیا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کالو کر رہا ہے، وہ بہت کام چور ہے، اسی لیے سب کے گھروں میں چوری کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ کالو کی چال نہیں ہے،
मुझे कोई बड़ा शिकारी पंछी लगता है। कल हम लोग एक घोंसला में कुछ अंडा रख देते हैं और नजर रखते हैं कि कौन ये चोरी कर रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर वे लोग अगले दिन बारिश में चोर का इंतजार करने लगते हैं। रोज की तरह चील खाने की तलाश में जंगल की तरफ आता है, तो रास्ते में उसे अंडे दिखते हैं। रोज इसी तरह अगर आसानी से अंडे मिल जाए तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अंडे को ले जाता है। अब सभी को पता चल जाता है कि चील ही है जो सबके घरों में चोरी कर रहा था। अगले दिन सबने चील को सबक सिखाने की कोशिश की। एक बड़े घर में बहुत सारे अंडे रख दिए और चुपके से घर के पीछे छुप गए। जब चील अंडों को खाने के लिए घर के अंदर आता है तो टूनी उस घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। कई दिनों तक चील उसी घर में बंद रहा। भूख प्यास के कारण कुछ दिनों में वह मर जाता है। उसकी लालच का उसे सजा मिल गई थी।